بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مال مضافۃ الی غیر یاء المتکلم بالواو والالف والیاء۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، ذو مالن جو کہ مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں تک اس سے پہلے ہمارا اعراب بالحرکت ہو چکا ہے، یہاں سے اعراب بالحرف کو شروع کر رہے ہیں۔ اعراب بالحرف میں حضرت نے اسماء ستہ مکبرہ کو بیان کیا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں یہ 6 اسماء ہیں، ان میں سے پہلا ہے ابو کا، دوسرا ہے ہمو کی، تیسرا ہے ہنو کا، چوتھے نمبر پر ہے فو کا اور 5ویں نمبر پر ہے ذو مالن۔ اس میں ایک یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں، 6 نمبر پر وہ ہے اخو کا۔ جبکہ یہ مضاف ہو، لیکن یہ مضاف ہونے چاہیے یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اگر یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا یہ والا اعراب نہیں آئے گا۔ اب ان کا اعراب ہے کیا؟ وہ اعراب حضرت نے آگے ذکر کیا ہے، بالواوی والالف والیاء۔ تو اصل میں پوری عبارت اس طریقے سے بنے گی، بالواوی رفعا والالف نصبا والوائی جرا۔ یعنی یہ جو 6 اسماء ہیں ان کی حالت رفع ہوگی واو کے ساتھ، اور ان کی حالت نصبی ہوگی الف کے ساتھ، اور ان کی حالت جری ہوگی یا کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے پہلی بات۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اسماء متکبرہ کی جو لفظی اور لغوی تحقیق ہے اس کی طرف۔ دیکھیں ان میں سے جو پہلے 4 اسماء ہیں، ابو کا، ہمو کا، ہنو کا اور فو کا، یہ چاروں کی چاروں ناقص واوی ہیں۔ اصل میں جو ابن ہے، ابن اصل میں اباون تھا، اخن اصل میں اخون تھا، ہمن اصل میں ہماون اور ہنن اصل میں ہناون تھے، بروزن فعالن۔ ان کے ناقص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کی جو تثنیہ ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ابن ہے، ابن کی تثنیہ آئے گی ابوانی، اسی طرح اخن ہے، اخن کی تثنیہ آئے گی اخوانی، ہمن کی تثنیہ آئے گی ہموانی، ہنن کی تثنیہ آئے گی ہنوانی۔ اور اسی طرح جو ان کی تصغیر ہے، تصغیر کے اندر بھی آپ کو واو نظر آئے گی، جیسے ابن کی تصغیر ہے ابیون، اخن کی تصغیر ہے اخیون، ہمن کی تصغیر ہے ہمیون، ہنن کی تصغیر ہے ہنیون۔ تو یہ دیکھیں تثنیہ اور ان کی تصغیر دونوں میں واو ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ اصل کے اندر بھی واو موجود تھی، لیکن پھر ان سب سے واو کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، اور جو اعراب ہے اس کا وہ عین کلمہ پر جاری کر دیا گیا۔ تو یہ ہو جائے گا ابن، اخن، ہماون اور ہناون سے بن جائے گا ہمن اور ہنن۔ تو یہ اس طریقے سے، لیکن جب آپ اس کی تثنیہ بنائیں گے تو پھر یہی جو واو حذف ہوئی تھی، یہ حذف شدہ واو دوبارہ پھر واپس لوٹ آئے گی۔ تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہو گیا کہ ہم نے یہاں پہ رفع، نصب اور جرن یہ ہم نے نکالا ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھا ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا اور اخو کا، ان کے اندر ہم نے وہ نکال دیا ہے کہ ان کی اصلی حالت کیا تھی۔ اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے فو کا۔ اس فو کا کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو فو کا یعنی فمن، یہ بھی اجوف واوی ہے، اصل میں تھا فواہن، یہ اس کی اصل ہے فواہن تھا۔ کیوں، کیسے پتہ چلا کہ اس کی اصل فواہن ہے؟ دیکھیں اس کی جمع آتی ہے افواہن، جیسے ثوبن کی جمع اثوابن آتی ہے، اسی طرح فواہن کی جمع افواہن آتی ہے۔ پھر آخر سے جو ہا ہے اس کو خلاف قیاس حذف کر کے جو واو ہے اس کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا فواہن سے فمن۔ یہ بھی ہو گیا۔ تو ابو کا پڑھ لیا، اخو کا پڑھ لیا، ہمو کی پڑھ لی، ہنو کا پڑھ لیا، فو کا پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے ہے ذو مالن۔ دیکھیں ذو بھی یہ لفیف مقرون ہے، اصل میں تھا ذواون بروزن فعالن۔ دوسری واو کو حذف کر کے ہم نے جو اس سے پہلے والی واو تھے اس پر اعراب جاری کیا، تو یہ بن جائے گا ذون بروزن یدن، اور اسی طریقے سے بروزن دمن۔ پھر اضافت کی وجہ سے جب اس کی تنوین گر گئی تو پھر وہ جو ضمہ تھا، جو واو کے اوپر ضمہ تھا، اس ضمہ کو ہم نے نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، تو یہ بن جائے گا ذو مالن۔ تو یہ تو ہوگی ان تمام الفاظ کی لغوی تحقیق۔ اب چلتے ہیں ان تمام الفاظ کی فوائد و قیود کی طرف۔
دیکھیے اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے اس کے کچھ فوائد و قیود ہیں جن کو یہاں پر سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسماء ستہ ان کو کہا جاتا ہے، اسماء ستہ۔ اسماء ستہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف 6 الفاظ ہیں جن کا اعراب اس طریقے سے آتا ہے، حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ۔ ان 6 کے علاوہ کسی اور اسم کا یہ والا اعراب نہیں ہے۔ پھر دوسری اس کی فوائد و قیود میں دوسری اس میں قید ہے مکبرہ۔ یہ جو مکبرہ ہے، یہ مکبرہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ والا اعراب صرف اسی صورت میں آئے گا کہ جب یہ اسماء اس میں مکبر کی صورت میں ہو، مصغر کی صورت میں نہ ہو۔ دیکھیں مکبر جو ہے یہ مصغر کا بالکل ضد ہے، یعنی ان کے اندر تصغیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان میں تصغیر ہوئی ہے تو پھر ان کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ یہ دوسری قید ہوگی۔ مکبرہ کے بعد تیسری قید ہے موحدہ۔ یہ تمام کے تمام جو 6 الفاظ ہیں یہ واحد بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ واحد نہیں ہے، اگر یہ تثنیہ ہے تو پھر ان کا اعراب تثنیہ والا ہوگا، اور اگر یہ جمع ہے تو پھر ان کا اعراب بھی واحد والا نہیں ہوگا بلکہ ان کا اعراب جمع والا ہوگا۔ تو یہ تیسری قید ہوگی۔ پہلی قید تھی اسماء ستہ، دوسری قید تھی مکبرہ، اور تیسری قید تھی موحدہ، اور چوتھی اس میں جو قید ہے وہ ہے مضافتن، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو تمام الفاظ ہیں یہ مضاف ہونے چاہیے۔ اگر یہ مضاف نہیں ہے تو پھر ان کا بھی یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ابو کا یہ ابو مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، تو ہم اس کی حالت رفع واو کے ساتھ لائے ہیں۔ اگر یہ مضاف نہ ہوتا اور یہ صرف ہوتا ابن، یا اور اسی طریقے سے حالت نسبی میں ابن ہوتا، تو پھر ان کا جو اعراب ہے وہ حرف کے ساتھ نہیں آنا تھا بلکہ ان کا اعراب حرکت کے ساتھ آنا تھا۔ تو یہ تیسری قید ہے، نہیں چوتھی قید ہے۔ پہلی ہے اسماء ستہ، دوسری ہے مکبرہ، تیسری ہے موحدہ، چوتھی ہے مضافہ۔ اب اس کے ساتھ پانچویں قید ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف تو ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب غلامی کی طرح تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی، پھر ان کا اعراب بالحرف نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہاں سے کلیئر ہوگی۔ باقی آج کے سبق میں ایک آخری بات رہ گئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کو اعراب بالحرف کیوں دیا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کی تثنیہ اور جمع ہے، یہ سارے کے سارے حروف تثنیہ اور جمع میں بھی اعراب بالحرف ہی ہوتا ہے، تو پھر اسی کی مناسبت سے جو اس کا مفرد ہے ہم نے مفرد کو بھی اعراب بالحرف دے دیا تاکہ مفرد، تثنیہ اور جمع تینوں کا اعراب ایک ہی طرح ہو جائے۔ تو یہ ہمارا آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔